إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد میں آپ حضرات کے درمیان پچھلے جمعے میں جو باتیں باقی رہ گئی تھی ان باتوں کا بقایا پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ اس جمعے کے اندر خطاب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ رب العزت تو مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو صحیح العقیدہ اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق پچھلے جمعے کے اندر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام باقی رہ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے سکت نہ رکھ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصلی پر کھڑے کرو اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دو کہ وہ ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی 17 اوقات کی نماز پڑھائیں، لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل نماز پڑھاتے رہتے تھے۔ 3 دن باقی تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطاب فرمایا اور لوگوں سے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ عز وجل، تم میں سے کسی شخص کی موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ اس کے اندر اللہ کے بارے میں حسن ظن نہ پیدا ہو جائے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ دیکھو لوگو، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں گونگے بہرے اور اندھے بچے پیدا ہوتے ہیں، یا کسی کو اللہ تعالیٰ آنکھ نہیں دیتا ہے، کسی کو کان، کسی کو منہ نہیں دیتا ہے، یا اور بھی بہت ساری بیماریاں وغیرہ اگر کسی کو لگ جاتی ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے مجھ پر یہ عذاب لگ گیا ہے، مجھ پر یہ مطلب ایسی آفت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں بہت سارے لوگ گمان کے اندر رکھ سکتے ہیں، ظن رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہاری موت اس حال میں ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ کوئی بیماری آئی ہے، حسن ظن رکھو کہ اللہ اس کی وجہ سے مجھے کچھ نہ کچھ ضرور بھلائیاں عنایت فرمائے گا۔ کوئی آفت آئی ہے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو کہ اللہ اس کے اندر ضرور بھلائیاں رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطابات میں سے خطاب تھا۔ لہذا 10 دن پہلے کی بات اگر دیکھا جائے تو بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ممبر پر سے خطاب فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دیا ہے، یا تو وہ دنیا کو اپنا لے یا تو وہ آخرت کو اپنا لے، اور اس بندے نے آخرت کو اپنا لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بندے مومن کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر رو رہے ہیں چونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کوئی اور بندے مومن نہیں ہے، وہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ ہے۔ یہ تو 10 دن پہلے کی بات تھی، اور 3 دن پہلے کی خطاب کو بھی آپ حضرات کے درمیان میں نے بیان کیا۔ چلیے 1 دن پہلے کی بات کو دیکھتے ہیں۔ 1 دن پہلے کی بات تھی، سیدنا عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، اور سیدنا علی بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کے وقت مسجد میں لا رہے تھے۔ 1 دن پہلے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا چلو مجھے مسجد لے کر چلو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لایا گیا، صحابہ کرام صف بستہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، نماز انہوں نے شروع کر دی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ صحابہ کرام ہاتھ سے آواز لگا کر اپنے کاندھوں کو مار کر کے آواز دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے مصلے سے پیچھے ہٹ جاؤ، اشارہ دے رہے تھے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک نہیں سمجھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیفٹ جانب بیٹھ گئے تو تب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن اللہ کے نبی نے انہیں پکڑ لیا اور روک لیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ابوبکر پڑھ رہے تھے، اور ابوبکر کی اقتداء میں تمام مسلمان پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پھر نماز پڑھانے کا کبھی موقع نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں یہ آنا آخری دن تھا۔ 1 دن پہلے کا آنا، یہ آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں آنا تھا، آخری دن کا موقع تھا۔ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 681 بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت جب ہم صحابہ کرام اکٹھا ہو چکے تھے، ابھی اقامت کہی جا چکی تھی، لہذا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی مصلی کے جانب بڑھ رہے تھے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارکہ سے پردہ کو اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، بیان فرماتے ہیں ما نظرنا منظرا كان اعجب الینا من وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين وضح لنا، اللہ کی قسم ہم نے اس منظر سے زیادہ خوبصورت منظر کوئی اور نہیں دیکھا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارکہ سے پردہ اٹھا کر ہم صحابہ کرام کو دیکھا اور مسکرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشبودار اور بہترین زیب و زینت والے چہرے اور اس خوبصورت منظر سے بہتر کوئی اور منظر ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہی نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری موقع تھا جب صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی مصلی کے جانب بڑھ رہے تھے، لیکن سوچا کہ اللہ کے نبی کو شاید اچھا لگ رہا ہے تو مصلی کے پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر چلو نماز پڑھاؤ، لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نیچا کیا۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں فلم یقدر علینا حتی مات، اللہ کے نبی کو ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک دیکھ نہیں پایا، فجر کی نماز کے بعد اس وقت تک دیکھ نہیں پایا جب تک کہ اللہ کے نبی کی موت نہ ہو گئی ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد ہی اب دوبارہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھا۔ یہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی ادائیگی کی، اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام نے پڑھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اپنے چہرے کو انہوں نے قریب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ ان کے کان سے لگایا، فسار رہا فبکت ثم سار رہا فضحکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، پھر کچھ اور باتیں کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہنسنے لگی۔ ام المؤمنین ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے فاطمہ تم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری موت بیٹی مجھے اسی مرض میں ہونے والی ہے، یہ اللہ کے نبی نے مجھے بتلایا تو میں رونے لگی۔ جب اللہ کے نبی میرے بابا جان نے مجھے کہا کہ بیٹی میری موت کے بعد سب سے پہلے میرے گھرانے میں جو ملاقات کرنے والے ہیں وہ سب سے پہلے تم ہو جو مجھ سے ملاقات کرو گی، یہ بات سن کر میں ہنسنے لگی اور میرے چہرے میں خوشی آ گئی۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جتنے بھی غلام ہیں ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گھر میں کچھ میرا پیسہ باقی ہے؟
انہوں نے کہا کہ ہاں 6 یا 7 دینار باقی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پورا کا پورا صدقہ کر دو. لہذا پورا کا پورا صدقہ کر دیا گیا. گھر کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں, ایک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی. بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کراہ رہے تھے شدت تکلیف کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے, بخاری کی روایت, اے عائشہ آج کے دن خیبر میں دیے گئے زہر کو میں محسوس کر رہا ہوں. خیبر میں جس عورت نے مجھے بلا کر دعوت دیا تھا اور دھوکہ دے کر مجھے زہر کھلا دیا تھا, اسی زہر کا آج میں محسوس کر رہا ہوں, اسی زہر کا اثر میں آج محسوس کر رہا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے تقریباً آدھا ایک گھنٹہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اللہ اکبر. آخری موقع پر انسان دعائیں دیتا ہے, آخری موقع پر انسان اچھی اچھی نصیحتیں کرتا ہے, لیکن اللہ کے نبی لعنت فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. انہوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قبروں پر مساجد بنا لیے اور وہاں پر انہوں نے سجدہ شروع کر دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی جانب اشارہ کر رہے تھے کہ لوگوں میری موت کے بعد میرے قبر پر مسجد تعمیر کر کے اسے سجدگاہ نہ بنانا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہ رہے تھے, صحابہ کرام کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے. آج امت مسلمہ کو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری باتوں میں سے آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے اسی بات پر لوگ عمل کر رہے ہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی میں وہ عمل کرتے جا رہے ہیں. اور مساجد کے اندر ہر مسجد سے لگا ہوا ایک قبر, مسجد سے لگا ہوا ایک قبر, بلکہ باقاعدہ قبر ہی بنا دیا گیا ہے مزار, اور وہاں پر جا کر باقاعدہ لوگ سجدہ کرتے ہیں, سر ٹیکتے ہیں. افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, یہاں اللہ کے نبی نبیوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں اور آج ہم نے اولیاؤں کو بت بنا لیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغامات میں سے ایک اہم ترین پیغام تھا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت کرب, شدت تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ٹب, ایک چھوٹا سا پیالہ رکھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, یقیناً موت کی سختیاں برحق ہے, یقیناً موت کی سختیاں برحق ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید کا اقرار بار بار کر رہے تھے اور فرما رہے تھے, اس بات کا لوگوں کو پیغام دے رہے تھے کہ لوگوں موت کی سختیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو, اور موت کی سختیاں آنے سے پہلے دنیا کے اندر جیتے جی نیک اعمال کی تیاری کر لو, ورنہ جب موت آ جائے گی تب تمہیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے چند لمحات پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ وما ملکت ایمانکم. یہ اللہ کے نبی کے زبان مبارکہ سے نکلی ہوئی آخری کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑتے ہوئے جا رہے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. لہذا لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں نماز 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 کی ادائیگی کرو, نماز کی پابندی کرو, نماز کبھی نہ چھوڑو. کسی بھی حال میں, کسی بھی مرض میں, کسی بھی پریشانی میں, کسی بھی آفت میں, کسی بھی دکھ میں, کوئی بھی مجبوری آ جائے لیکن نماز نہ چھوڑو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو اپنے ماتحتوں کے بارے میں, اپنے غلاموں کے بارے میں. جو تمہارے ماتحت میں تمہاری بیویاں رہتی ہیں, عورتیں رہتی ہیں, بچے رہتے ہیں, غلام اور لونڈیاں رہتی ہیں, ان کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو, ان کے حق میں انصاف سے کام لو, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب آتا جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک ہے. اللہ کے نبی مسواک کی جانب اشارہ کرنے لگے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن سے اشارہ کیا, کہا کہ لاؤ مسواک دو. مسواک لیا اور پھر
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ میں نے اپنے منہ میں لیا اور خوب چبایا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم کر کے دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحت مند انسان کی طرح مسواک رگڑنے لگے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل. اللہ اکبر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحت مند انسان کی طرح مسواک کرنے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے فارغ ہوئے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کرتے ہوئے کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عنایت فرمایا ہے کہ میرے تھوک کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتے جی دنیا کے آخری دن میں اور آخرت کے پہلے دن میں اللہ نے میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو ملا دیا. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعزاز کے طور پر فرمایا کرتی تھی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا وقت اور بہت قریب ہو چکا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نہ تب دم توڑ رہے تھے, فرما رہے تھے یا ابتا وا کربا ابا, اے اللہ یہ میرے باپ پر کیسی آفت آ گئی, اے اللہ یہ میرے بابا جان پر کیسی آفت آ گئی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا لیس ابی کا کرب بعد اليوم, اے فاطمہ فکر نہ کر, یہ آخری تکلیف ہے تیرے باپ پر, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی مجھے تکلیف نہیں دے گا. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا. صحیح بخاری کی روایت بیان فرماتے ہیں انه لم يقبض نبی قط حتى يرى مقعده من الجنہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کسی نبی کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اللہ رب العزت نبی کی موت سے پہلے نبی کو جنت کے اندر جو ٹھکانہ ہے وہ دنیا کے اندر ہی نہ بتلا دے. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی نبی کو موت نہیں دیتا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. موت سے چند لمحہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بالکل آسمان کی جانب, چھت کے جانب مائل ہے. گھر کی چھت کے جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی. یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھلا دیا اور اختیار دے دیا اے نبی اگر آپ چاہیں تو دنیا کے اندر رہیں, اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت ایک عظیم نعمت والی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام تیار کر رکھا ہے آپ کے لیے, آپ اس کو چنیں یا دنیا کو چنیں, پھر اس کے بعد جنت میں جائیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو ترجیح دیا اور آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے فرمانے لگے اللہم فی الرفیق الاعلی, اللہم فی الرفیق الاعلی. ایک دوسری حدیث میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اپنا کان لگایا اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. بہت دھیرے دھیرے ارشاد فرما رہے. اللہ کے نبی فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اے اللہ مجھے ساتھی بنا دے نبیوں کا, صدیقین کا, شہداء کا, صالحین کا, اور یہ تیرے بہترین رفیق ہیں, بہترین دوست ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے, مجھ پر رحم فرما اور مجھے بہترین رفیق اعلیٰ میں شامل کر لے, یعنی مجھے دنیا سے اٹھا لے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات ہیں. بیان فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے جانب اپنے چہرے انور کو اٹھائے ہوئے تھے, نگاہیں چھت کے اوپر ٹکی ہوئی تھی. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی جملہ نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وداقنتی فلا اکرہ شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میرے گردن اور میرے ہنسلی کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھا ہوا تھا اور تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت موت کو دیکھ کر کے, سکرات کو دیکھ کر کے, اب کسی کے بھی سکرات کو, کسی کے بھی تکلیف کو میں دیکھتی ہوں تو اس کو بہت کم سمجھتی ہوں, بہت ہلکا سمجھتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ یہ تو سب کو ہونے ہی والا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود محترم میں. اس طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, فرمانے لگی یا ابتا اجاب ربا دعا, یا ابتا من جنت الفردوس مأوا, یا ابتا ننعاہ الى جبریل. اے ابا جان
آپ کو اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے، اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، اے ابا جان میں آپ کی موت کی خبر جبریل کو دیتی ہوں. یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا تھی؟ اللہ اکبر. بیان فرماتے ہیں من قال ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم مات قتلته بسیفی هذا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے سے باہر نکلے اور اطلاع دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلوار کو باہر نکالا، آسمان کی جانب اٹھا کر کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جس نے بھی یہ بات کہی کہ نبی کی موت ہو گئی میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے اوپر کس طریقے سے رقت، صحابہ کرام کے اوپر کس طریقے سے پریشانی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی اطلاع بھیجی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مقام سخ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر ایڑ لگا کر مسجد نبوی تشریف لائے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے. پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ایک کپڑے سے جو دھاری دھار ریشمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا تھا، اس کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانک دیا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بوسہ دیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دے دیا ہے، اب ایک موت ہو چکی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو کبھی موت نہیں دے گا. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہہ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے باہر نکلے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ تیش میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق سے کہا کہ عمر فاروق بیٹھ جاؤ، عمر فاروق بیٹھ جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھوں گا. اللہ اکبر. کیسی پریشانی، کیسی رقت، کیسی تکلیف. اللہ اکبر. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اما بعد فمن كان منكم يعبد محمد فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ اس بات کو کان کھول کر سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول تھے، پچھلے انبیاء علیہم السلام گزر گئے، بہت سارے انبیاء آئے گزر گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر موت ہو جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائے کیا تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اگر تم اسلام سے پھر جاؤ گے تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا بگاڑ نہیں پاؤ گے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور جو اللہ کی دی گئی مصیبتوں پر، تکلیف پر اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں عن قریب بہترین بدلہ دے گا. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آیت کریمہ کو نازل فرمایا، ابھی آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور تمام کے تمام صحابہ کرام اسی آیت کریمہ کو پڑھ رہے تھے. عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کھڑا ہوا تھا اور مجھے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہوئی، مجھے چلنے کی طاقت نہیں ہوئی، مجھے یہ محسوس ہوا کہ زمین میرے نیچے سے دھستی چلی جا رہی ہے اور میں زمین میں دھستا چلا جا رہا ہوں. مجھے اتنی تکلیف محسوس ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر سن کر کے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کتنی ہی پہلے ہو چکی تھی. لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ تشریف لائے اس دن سے بہتر کوئی دن ہمارے لیے نہیں تھا، وہ ہمارے لیے سب سے بہتر دن تھا. اور ہم نے دیکھا، ہم نے یوں محسوس کیا کہ مدینے کی ساری چیز روشن ہو گئی، مبارک ہو گئی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی اللہ کی قسم ہم نے یوں محسوس ہوا کہ پورا مدینہ اندھیرا ہو گیا، پورے مدینے سے جو روشنیاں تھی وہ چھٹ گئی، وہ ختم ہو چکی. اور اللہ کی قسم ہمیں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی نہیں کیا تھا، ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ہمارے دل بدل گئے. اللہ اکبر. یہ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو عمر
چلو چلتے ہیں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں جنہوں نے پرورش کی تھی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا، کپڑے دھلائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گندگی کو صاف کیا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آمنہ کے ایک خاص خادمہ تھی، عبداللہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، ان کی خاص خادمہ تھی، ان کی لونڈی تھی، جن کو اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا تھا، لہذا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ابوبکر صدیق کو دیکھا اور عمر فاروق کو دیکھا، بلک بلک کر رونے لگی۔ حضرت عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی، یقیناً دنیا کے اندر جو اللہ کے نبی کے لیے ٹھکانہ تھا اس سے کہیں بہتر، اس سے کہیں اچھا تو آخرت میں ہی ٹھکانہ ہے۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج کے بعد سے اللہ رب العزت اب دنیا کے اندر کسی بھی شخص کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا، اور آج کے بعد سے اللہ تعالیٰ کا اور ہمارے اس دنیا کا کوئی تعلق وحی کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ انقطاع کر دیا۔ جیسے ہی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، ہچکیاں لے کر سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور کہنے لگے، یقیناً اے ام ایمن تم تو سچ کہہ رہی ہو۔ اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت انس بن مالک گھر تشریف لا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، یا انس اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ اے انس تو نے اس بات کو کیسے گوارا کر لیا کہ جس نبی سے تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اس نبی پر تو نے مٹی ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی تلے دفن کر کے تو آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنا تو کیسے گوارا کر لیا؟ تجھے کیسے اچھا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی تلے تو دفن کر دے؟ اللہ اکبر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی، اللہ اکبر۔ کیا ابو بکر جھوٹے ہیں؟ کیا عمر کا یہ طریقہ جھوٹا طریقہ ہے؟ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سب باتیں کہنا جھوٹی باتیں ہیں؟ کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات کا بیوہ ہو جانا یہ سب جھوٹا ہے؟ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص کہتا ہے کہ نبی کی موت ہوئی وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اللہ کی قسم وہ ابو بکر کو، عمر کو اور تمام صحابہ کرام کو، تمام ازواج مطہرات کو کافر کہہ رہا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے بارے میں خود پیشین گوئیاں عنایت فرمائی تھی کہ مجھے موت ہونے والی ہے۔ قرآن مجید کی آیات صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہونے والی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے۔ اور جو کوئی انسان کہتا ہے کہ نبی کی موت کہنے والا شخص کافر ہے، حقیقت میں وہی سب سے بڑا کافر ہے، کیونکہ وہ شخص تمام صحابہ کرام کو کافر کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص کسی کو کافر کہے اور وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے تو وہ کفر اسی کی جانب لوٹ کر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا جو کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، نبی کی موت نہیں ہوئی، وہ جھوٹا ہے، وہ دنیا کا کافر انسان ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا انکار کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کافر کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ بڑی جھوٹی بات ہے، بڑی جھوٹی بات ہے۔ تمام احادیث یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کیسے واقع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد صحابہ کرام کی جانب کیا کیا باتیں رونما ہوئی، بہت ساری باتیں ہیں۔ لہذا آپ کے درمیان میں نے بڑے اختصار کے ساتھ چند باتوں کو آپ حضرات کے درمیان میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ رب العزت تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نصیحتوں کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تو اللہ تکلیف دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اتنی سے بھی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما، موت کے سکرات سے ہماری حفاظت فرما۔ یقیناً اللہ ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں، یقیناً ہم موت کے سکرات کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ موت کے سکرات سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين۔